اب ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کو اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا آغاز پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ ایک استاد کو لیسن کیسے پلان کرنا چاہیے؟ لیسن پلاننگ کے بارے میں کوئی ایک فارمیٹ بتانا ممکن نہیں ہے، اور مختلف ادارے مختلف طرح کے فارمیٹس استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے جو بیسک اسینشل ایلیمنٹس ہیں نا، صرف ان پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور اس میں جو روج ہے طریقہ کار، اس کے اندر سب سے زیادہ یہ ہے کہ لرننگ آبجیکٹیوز جو ہیں سب سے پہلے ڈسکرائب کیے جاتے ہیں۔ آپ پڑھانا کیا چاہتے ہیں، کیا حاصل کریں گے اس لیسن سے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک انٹروڈکٹری پارٹ لکھتے ہیں لیسن کا، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس لیسن کا کانٹینٹ کیا ہوگا، اور پھر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ لرننگ آؤٹ کمز کے ساتھ، اور اس کے لیے پھر آپ ٹیچنگ میتھڈالوجیز، جو مٹیریل ریکوائرڈ ہے وہ چیزیں لسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کہ جو آپ نے پڑھایا وہ انہیں کتنا آیا، اور اس کے بعد اس کے لیسن کو کنکلوڈ کرنا، اور ان تمام چیزوں کو ایک پرٹیکولر ٹائم لائن کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر لینا کہ اگر ایک لیسن 40 منٹ کا ہے تو اس میں سے اس کے کون سے کمپوننٹ پہ کتنا وقت صرف کیا جائے گا۔ اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی فارمیٹ استعمال کر لیں، اس کو آپ لیسن پلان کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ لیسن کیسے پلان کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس لیسن پلاننگ کو ہماری روزمرہ کی تدریس کا لازمی جز بنایا جا سکے؟ دیکھیے، ویری آنیسٹلی اسپیکنگ، بغیر لیسن پلاننگ کے ٹیچنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہم میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ بہت تجربہ کار ہو چکے ہیں یا بہت عرصے سے وہ اس کو پلان کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں اب لیسن پلان کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لیسن پلان آن پیپر نہیں بنانا چاہتے، ان کے دماغ کے اندر ایک لیسن پلان ضرور ہوتا ہے۔ دس از سمپلی امپاسبل کہ ایک ٹیچر کلاس میں جائے اور وہ یہ کہے کہ میرے ذہن میں کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ کسی نہ کسی طرح کا پلان ضرور ہوتا ہے، اور پلان بیسیکلی وہی ہے کہ آپ ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اگینسٹ ان چیزوں کے جو آپ پڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سو لہٰذا بغیر لیسن پلاننگ کے تو یہ ممکن نہیں کہ آپ کوئی بھی لیسن ڈیلیور کر سکیں، چاہے وہ بہت نیا ٹیچر ہو یا بہت تجربہ کار ٹیچر ہو۔ لیسن پلاننگ کا ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ آپ ذہن میں ورک آؤٹ کر لیں یا آپ آن پیپر ورک آؤٹ کر لیں، آپ کچھ کمپوننٹس پلان کر لیں یا بہت ڈیٹیل سے پلان کر لیں، آپ کسی نہ کسی طرح کی پلاننگ کے ساتھ کلاس میں جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو انڈیویجول سے ہٹا کے ایک آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آرگنائزیشنز میں لیسن پلان کا مقصد ایک انڈیویجول کی ہیلپ سے ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن میں بہت سارے ٹیچرز کام کرتے ہیں، اور لیسن پلاننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی دن کسی وجہ سے آپ نہیں آ پائے اسکول میں، یا وہ لیسن ڈیلیور نہیں کر سک رہے کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو اسکول کے پاس ایک پلان پڑا ہو جو وہ کسی اور ٹیچر کو دے دے، اور وہ بالکل اسی طرح چیزوں کو کلاس میں کروا دے جیسے کہ آپ نے پلان کیا تھا۔ سو آرگنائزیشن کے نقطہ نظر سے اس کا ریٹن فارم میں ہونا اور تمام ایلیمنٹس کے ساتھ لکھا ہوا ہونا اتنا ضروری ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور وہ لیسن پلان لے اور وہ اسی طرح سے لیسن ڈیلیور کر سکے جیسا کہ آپ نے پلان کر رکھا تھا۔ سو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو تمام اسکولوں میں یا دوسری آرگنائزیشنز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں لیسن پلان کے کمپوننٹ تو آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن بدل سکتے ہیں، کہیں کسی شکل میں ہوگا، کہیں کسی شکل میں، لیکن اس کا ریٹن فارم میں لکھنا بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ یوں سوچ لیں کہ آپ نہیں تو آپ کی جگہ پہ یہ کون ڈیلیور کرے گا، اور جو ڈیلیور کرے گا وہ اتنی ہی ڈیٹیل کے ساتھ ڈیلیور کر سکے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے سوچ رکھا تھا۔ سو لہٰذا اس نقطہ سے دیکھا جائے تو پھر لیسن پلان کو اگر میں سمرائز کروں تو دو یوٹیلیٹیز ہیں اس کی۔ پہلی یوٹیلیٹی تو یہ ہے کہ آپ اپنے لیے پلان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو کیسے استعمال کریں گے اور اس ٹائم میں کیا سکھائیں گے۔ یہ والا حصہ بعض اوقات لوگ لکھنا نہیں بھی پریفر کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سارا سٹرکچر موجود ہے۔ لیکن اس کے دوسرا حصہ جو ہے کہ آرگنائزیشن اس لیسن پلان کا کیا استعمال کرتی ہے،
उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसका लिखा होना बहुत ज़रूरी है। लेसन प्लानिंग के बगैर कोई लेसन हो सकता है, दिस इज़ सिंपली इम्पॉसिबल टू थिंक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें लेसन प्लान करने का तरीका और इसका रोज़मर्रा की तदरीस में इस्तेमाल बताया। जी, अब हम बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अतर हुसैन साहब से। डॉक्टर साहब, आपने अभी सुना डॉक्टर नासिर साहब कह रहे थे कि लेसन प्लानिंग के साथ पढ़ाना मुमकिन है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखते हैं तो हमारे असातिज़ा लेसन प्लानिंग को अवॉइड करते हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रहमतुल्लाह भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए माहिरीन तालीम को मदऊ किया। आज का मौजू लेसन प्लानिंग, सबक की मनसूबाबंदी, नहायत एक अहम जुज़व है हमारे दरस व तदरीस में। कमरा जमात में एक मौसर और कामयाब तदरीस के लिए एक उस्ताद के लिए सबक की मनसूबाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। इसमें इसके जो हमारे असातिज़ा मनसूबाबंदी क्यों नहीं करते, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। मैं सबसे पहले हमारे तरबियत असातिज़ा के अदारों के हवाले से बात करूँगा, जहाँ पे तलबा प्रोफेशनल कोर्सेज़ जिसमें B.Ed, M.Ed, MA एजुकेशन करते हैं, इस सिलसिले में उनको टीचिंग प्रैक्टिस का एक कंपोनेंट करवाया जाता है। टीचिंग प्रैक्टिस के कंपोनेंट से पहले उन्हें थ्योरेटिकल बताया जाता है, फिर उनको स्कूल्स में भेजा जाता है ताकि वो वहाँ पे सबक की मनसूबाबंदी को सीख सकें और जो महारतें ज़रूरी हैं उनको सीख सकें। इसमें हमारे असातिज़ा इसको इस यूज़ क्यों नहीं करते, इसे अवॉइड क्यों करते हैं? इसमें सबसे पहले तो तरबियत असातिज़ा में जो ट्रेनिंग है उसको मैं समझूंगा कि उसमें कुछ खामियां और कमज़ोरियां हैं। जब हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनको जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो उनको करना चाहिए, जिस तरह असेसमेंट उनकी होनी चाहिए, वो वैसी नहीं होती है। तो पहली खामी और कमज़ोरी वहीं से शुरू हो जाती है। उनको सबक की मनसूबाबंदी के बारे में एक जामिया ओरिएंटेशन, उसकी अफादियत और उसमें जो महारतें ज़रूरी हैं वो उनमें नहीं करवाई जाती। उसके बाद चलें हम यहाँ से समझते हैं कि बहुत सारे हमारे जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो मेहनती हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि अपने एक्चुअल क्लासरूम में सबक की मनसूबाबंदी करें। इसमें दीगर जो वजूहात में से स्कूल के सरबराहान, स्कूल हेड्स, प्रिंसिपल्स शामिल हैं। बहुत से स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, वो अपने असातिज़ा को मोटिवेट नहीं करते। वो इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो लेसन प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो उनकी प्रायोरिटी एरिया नहीं बनता, वो उसको असेस नहीं करते, चेक नहीं करते, जिसकी वजह से जो असातिज़ा हैं वो इस एरिए में सबक की मनसूबाबंदी की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो कमरा जमात में इसको ज़रूरी नहीं समझते। वो समझते हैं कि जब हम क्लास रूम में चले जाएं तो हम बग़ैर देखे, बग़ैर पढ़े हम एक अच्छी तदरीस कर सकते हैं, हम एक कामयाब सबक पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं, इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जो पेशा वाराना कोर्सेज़ जो उन्होंने किए उसमें सबसे ज़रूरी और अमली जो जुज़ था वो लेसन प्लानिंग ही था। तो ये एक वजह है कि एक तो जो स्कूल के सरबराहान, जो असातिज़ा हैं, इसकी अफादियत को नहीं समझते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कि इसके बगैर हमारा काम चल जाता है। एक और वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे असातिज़ा इसको एक बोरिंग एक्टिविटी समझते हैं। वो समझते हैं कि ये रोज़ाना एक लेसन को बनाना, उसके मकासद को तश्कील देना, उसका तरीक़ा तदरीस लिखना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, इसका जो रिज़ल्ट है उनके नज़दीक कुछ नहीं है। तो एक बात तो ये। एक और वजह जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि कॉन्फिडेंस। हमारे जो असातिज़ा हैं कुछ ऐसे हैं उनमें लेसन प्लान को
کرنے کے لیے کانفیڈنس نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لیسن پلان کریں گے تو اس کی اسیسمنٹ ہوگی, اس پہ چیک ہوگا, تو اس کی کمزوریاں اور خامیاں سامنے آ جائیں گی, جس وجہ سے اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیسن پلاننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمارے جو طلبہ ہیں وہ بھی بوریت محسوس کرتے ہیں. ان کی جو لرننگ ہے وہ لیسن پلاننگ کے ساتھ اور لیسن پلاننگ کے بغیر ایک ہی طرح سے ہو جاتی ہے. تو یہ ایک کچھ وجوہات ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہو سکتی ہے فلیکسیبلٹی. ہمارے جو اساتذہ ہیں اسکولز میں, کالجز میں, ایون کہ یونیورسٹیز میں